یہ بات ہے مکہ کے اس نازک دور کی یہ بات ہے مکہ کے اس نازک دور کی جب قریش کے سرداروں نے دیکھ لیا کہ تلواریں، ظلم اور بائیکاٹ کام نہیں کر رہا تو انہوں نے علمی جنگ یعنی انٹلیکچول وار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات ہے اس سازش کی جو مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ مل کر رچی گئی۔ مقصد صرف ایک تھا، محمد پیس بی اپون ہم کو جھوٹا ثابت کرنا۔ پوچھو اس سے وہ 3 سوال، اگر وہ نبی ہے تو جواب دے دے گا اور اگر ڈھونگی ہے تو پکڑا جائے گا۔ یہ بات ہے اس انتظار کی، اس خاموشی کی جس نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا تھا۔ یہ بات ہے اس انتظار کی، اس خاموشی کی جس نے اللہ کے نبی کو غمگین کر دیا۔ یہ بات ہے اس کہف کی جہاں موت نہیں بلکہ 300 سال کی نیند آئی تھی۔ آج ہم بات کریں گے اس سورہ کی جو دجال کے فتنے سے بچنے کا واحد راستہ ہے، سورۃ الکہف۔ دیکھو ہم کتاب والے ہیں، ہم جانتے ہیں نبوت کی نشانیاں۔ تم واپس جاؤ اور اس شخص یعنی محمد پیس بی اپون ہم سے صرف 3 سوال کرو۔ پوچھو اس سے وہ 3 سوال۔ قریش سردار نے پوچھا، کون سے 3 سوال؟ یہودی رابی نے کہا، پوچھو ان نوجوانوں کا کیا قصہ تھا جو پرانے زمانے میں شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ پوچھو اس مسافر کے بارے میں جس نے مشرق اور مغرب یعنی ایسٹ اور ویسٹ کا سفر کیا، اور پوچھو کہ روح یعنی سول کیا ہے۔ یہ لوگ مکہ واپس آئے خوشی سے جھومتے ہوئے، انہیں لگا اب تو اسلام ختم۔ انہوں نے بھری محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے، اے محمد اگر تم سچ میں اللہ کے رسول ہو، اگر تم سچ میں نبی ہو، تو بتاؤ ان نوجوانوں کا حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ جبریل علیہ السلام آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کل آنا، میں تمہیں جواب دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اور پھر وہیں رک گئی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 15 دن گزر گئے، جبریل نہیں آئے۔ مکہ میں ہنگامہ مچ گیا۔ دیکھا اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، وہ تو بس بناوٹی باتیں کرتا تھا، اب پھنس گیا۔ آپ کا دل بھری ہو گیا، غم اور فکر نے گھیر لیا۔ اور پھر جب صبر کا پیمانہ بھر گیا تب آئی وہ آواز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ جواب آ گیا تھا، سورہ الکہف آ گئی تھی۔ صرف سوالوں کے جواب نہیں ملے بلکہ قیامت تک کے لیے 4 ایسے واقعات سنا دیے گئے جو ہماری زندگی کے سب سے بڑے فتنوں کا حل ہیں۔ اصحاب کہف، ٹرائل آف فیتھ یا دین۔ وہ کچھ نوجوان تھے، کوئی نبی نہیں تھے، بس اللہ پر ایمان لائے تھے۔ ان کا بادشاہ ظالم تھا، شرک کرواتا تھا۔ اس میں سے ایک آدمی نے کہا، ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے۔ انہوں نے محلوں کی زندگی چھوڑی اور ایک اندھیری غار میں پناہ لی۔ اللہ نے انہیں 309 سال تک سلا دیا اور پھر زندہ اٹھایا تاکہ دنیا جان لے کہ اللہ موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے۔ سبق: جب دین بچانا مشکل ہو جائے تو بری سوسائٹی سے کٹ آف ہو جاؤ۔ 2 باغ والا آدمی، ٹرائل آف ویلتھ، مال۔ ایک امیر آدمی جس کے پاس 2 ہرے بھرے باغ تھے، اس نے اپنے غریب ساتھی کو نیچا دکھایا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میری ٹیم بھی زیادہ طاقتور ہے، مجھے نہیں لگتا یہ باغ کبھی ختم ہوں گے۔ لیکن اللہ نے پل بھر میں اس کے باغ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ سبق: مال اللہ کی دینا ہے،
उस पर घमंड मत करो। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम, ट्रायल ऑफ नॉलेज या इल्म। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, सबसे बड़ा आलिम कौन? उन्होंने कहा, मैं। अल्लाह ने उन्हें खिज़र अलैहिस्सलाम के पास भेजा। सफ़र में ऐसी चीज़ें हुई जो ज़ाहिर में गलत थीं, कश्ती तोड़ना, बच्चे को मारना। लेकिन बाद में पता चला कि अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से बाहर है। सबक, इल्म पर तकब्बुर ना करो, अल्लाह का प्लान हमारी सोच से आगे है। दुल्करनैन, एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत दी, मगर वो जालिम नहीं था। उसने याजूज माजूज को रोकने के लिए लोहे की दीवार बनाई। ये मेरे रब की रहमत है। सबक, ताकत का सही इस्तेमाल मजलूम की मदद करना है। लेकिन सवाल ये है, 1400 साल पुरानी इन कहानियों का आज हमसे क्या लेना देना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह अल-कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर ले, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम 809। क्यों? क्योंकि दज्जाल यही 4 फितने लेकर आएगा। वो दीन का फितना लाएगा, ईमान छीनेगा, वो माल का लालच देगा, बारिश और अनाज लाएगा, वो इल्म का धोखा देगा, जादू और साइंस, वो ताकत का इस्तेमाल करेगा। सूरा कहफ हमें ट्रेन करती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हाँ, जो जुम्मा के दिन सूरा कहफ पढ़ता है उसके लिए 2 जुम्मा के दरमियान नूर रोशन कर दिया जाता है। मुस्तदरक अल हकीम। दोस्तों, आज हमारी दुनिया भी एक बड़ी गार बन चुकी है, जहां चारों तरफ फितने हैं। मोबाइल स्क्रीन्स पर झूठ है, बैंक्स में सूद है और दिलों में गफलत। अगर आप चाहते हैं कि दज्जाल के आने से पहले आपका ईमान दज्जाल प्रूफ बन जाए, तो इस सूरा को सिर्फ जुम्मा को रट्टा मत लगाइए, इसके मीनिंग्स पर गौर करें। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांगता, बस एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई एक शख्स सूरह कहफ को समझकर पढ़ना शुरू कर दे और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह हम सबको अशहाबे कहफ जैसा ईमान और धुल करनैन जैसी बसीरत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।